بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ سے سوال ہے کہ آخر ہم فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ فلسطین سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں فلسطین کی محبت ہمارے دل میں اتنی کیوں موجود ہے۔ ناظرین، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ واقعہ اسی ملک میں اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نملہ رکھا گیا، چونٹیوں کی وادی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کمواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجوروں کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف۔ اسی شہر کے ہی مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی اعراض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین پر قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں سے ایک قصہ لوط اور جالوت کا بھی ہے۔ ناظرین، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز میں ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد الاقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کر گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے پر پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس پر لائے گئے۔ سرکار دو عالم کی اقتداء میں انبیاء نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے نبیوں کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 برس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی اعراض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اسی شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا، اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمائی، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین کی جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو ابن عباس کہتے ہیں
ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اس مقدس سرزمین کا وارث بنایا ہے۔ ناظرین، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی فلسطین کی اہمیت جو آج تک ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ناظرین، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نبود کر دے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کی محبت ہمارے دلوں میں موجود رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔